بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں فارس ایک عظیم اور شاندار سلطنت تھی جہاں انصاف پسند بادشاہ حکمران کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے دو بیٹے تھے، بڑے کا نام شہریار تھا اور چھوٹے کا نام شاہ زمان۔ دونوں شہزادے بہادر، دانا اور نہایت نیک صفات کے حامل تھے۔ جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو بڑا بیٹا شہریار تخت نشین ہوا اور چھوٹے بھائی شاہ زمان کو تاتار کے علاقہ، فوج اور خزانے عطا کر دیے گئے۔ شاہ زمان اپنے بڑے بھائی کا احترام کرتے ہوئے اپنے نئے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا اور سمرقند کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ 10 سال کا عرصہ گزر گیا اور شہریار کو اپنے بھائی کی یاد آنے لگی۔ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ شاہ زمان کو اس کے پاس بلایا جائے۔ وزیر یہ پیغام لے کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب وہ سمرقند کے قریب پہنچا تو شاہ زمان نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ شاہ زمان نے وعدہ کیا کہ وہ جلد اپنے معاملات سمیٹ کر وزیر کے ساتھ شہریار کے پاس روانہ ہوگا۔ رات کے وقت شاہ زمان نے اچانک اپنی بیوی کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ خاموشی سے محل واپس آیا اور اپنی بیوی کو ایک غلام کے ساتھ دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے غصے میں اپنی تلوار نکالی اور دونوں کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد شاہ زمان انتہائی افسردہ ہو گیا۔ شاہ زمان وزیر کے ساتھ روانہ ہو گیا لیکن راستے بھر اپنی بیوی کے بے وفائی کو یاد کر کے غمزدہ رہا۔ جب وہ ہندوستان پہنچا تو شہریار نے اس کا پرجوش استقبال کیا۔ شاہ زمان نے اپنے دکھ چھپائے رکھا لیکن اندر سے وہ شدید کرب میں مبتلا تھا۔ اس دن شہریار شکار کے لیے روانہ ہوا لیکن شاہ زمان نے اپنی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا کر جانے سے انکار کر دیا۔ شاہ زمان نے اپنی کھڑکی سے محل کے باغ کی طرف دیکھا تو ایک حیران کن منظر دیکھا۔ شہریار کی بیوی اور چند باندیاں باغ میں آئیں اور اپنے غلاموں کے ساتھ تھی۔ یہ دیکھ کر شاہ زمان کو احساس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں جس کے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ جب شہریار شکار سے واپس آیا تو اس نے شاہ زمان کو خوش اور مطمئن پایا۔ اس نے اس تبدیلی کی وجہ پوچھی تو شاہ زمان نے سارا واقعہ بیان کیا۔ شہریار کو یقین نہ آیا اور اس نے خود اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں بھائیوں نے چپکے سے وہی منظر پھر سے دیکھا جو شاہ زمان نے پہلے دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر شہریار بھی دل شکستہ ہو گیا۔ دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سلطنت چھوڑ کر دنیا کی سیر کو نکلیں گے تاکہ کسی اور کا دکھ دیکھ کر اپنے غم کو بھلا سکے۔ سفر کے دوران وہ ایک باغ میں پہنچے جہاں ایک جن ایک عورت کو ایک صندوق میں قید کر کے لایا تھا۔ جن کے سونے کے بعد وہ عورت دونوں بھائیوں کو دیکھ کر ان کے پاس آ کر ان سے زبردستی تعلق قائم کیا۔ پھر اس عورت نے ان سے انگوٹھیاں مانگی اور کہا کہ یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جو ان سے پہلے ان کی زندگی میں آئے۔ دونوں بھائی یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ واقعہ دیکھ کر دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ دنیا کی تمام عورتیں ناقابل بھروسہ ہیں۔ شہریار نے اپنی سلطنت واپس جا کر ایک عجیب فیصلہ کیا۔ وہ ہر رات ایک نئی دلہن سے نکاح کرے گا اور صبح اسے قتل کر دے گا تاکہ کوئی عورت اسے دھوکہ نہ دے سکے۔ اس ظالمانہ فیصلے کے بعد کہانی میں شیریں زادی کی انٹری ہوتی ہے جو شہریار کو اپنی کہانیوں سے بدل دیتی ہے اور اس کا دل نرم کر دیتی ہے، اور یہیں سے الف لیلا کی کہانی داستانیں چلتی ہیں۔ شہریار اور شیریں زادی کی کہانی۔ شہریار کے ظالمانہ فیصلے نے سلطنت میں خوف اور ہراس پھیلا دیا۔ روزانہ ایک نئی لڑکی بادشاہ کے حکم پر قتل کر دی جاتی اور لوگ اپنی بیٹیوں کو چھپانے لگے۔ اس ظلم و ستم کے خلاف کوئی کچھ نہ کر سکتا تھا کیونکہ بادشاہ کے حکم کے آگے سب بے بس تھے۔ بادشاہ ہر روز ایک لڑکی سے شادی کرتا اور صبح ہوتے ہی اسے قتل کروا دیتا۔ وزیر کے پاس بادشاہ کے لیے ہر روز ایک نئی لڑکی لانے کا حکم تھا۔ جب وزیر کی اپنی بیٹی کی باری آئی اور بادشاہ نے اسے اپنی بیٹیوں میں سے ایک کو پیش کرنے کا حکم دیا تو وزیر بہت پریشان ہو گیا۔ وزیر کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام شیریں زادی تھا اور چھوٹی کا نام دینا زادی تھا۔ دونوں بہنیں ذہین اور خوبصورت تھی لیکن بڑی بہن شیریں زادی نہایت عقل مند، حاضر جواب اور دانا تھی۔ شیریں زادی نے اپنی والد کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا، ابا جان مجھے بادشاہ کے پاس لے جائیے، مجھے یقین ہے کہ میں بادشاہ کو اپنی باتوں سے بدل دوں گی۔
वजीर ने हैरत से कहा, बेटी ये कैसी नादानी है, बादशाह किसी को नहीं छोड़ता, सुबह होते ही वो सबको मौत के घाट उतार देता है। शीरीजादी मुस्कुराई और कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मेरे पास ऐसी कहानियां हैं जो बादशाह को सुबह होने तक सोने नहीं देंगी। वजीर ने बेटी की जिद के आगे हार मान ली और शीरीजादी को बादशाह के महल में ले गया। बादशाह शहरयार ने हस्बे मामूल इससे निकाह किया और सोचा कि सुबह इसका भी वही अंजाम होगा जो बाकी लड़कियों का हुआ था। रात के वक्त जब दोनों कमरे में थे, शीरीजादी ने अदब से बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। यह रात यूं ही बीत जाएगी। शहरयार ने हैरानी से कहा, कहानी, क्या फायदा इसका? शीरीजादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कहानियां सुनने से दिल बहलता है और दिमाग को सुकून मिलता है। मुझे यकीन है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। बादशाह ने इजाजत दे दी। शीरीजादी ने अपनी पहली कहानी शुरू की। शीरीजादी ने एक दिलचस्प और सनसनीखेज कहानी शुरू की जो इतनी दिलकश थी कि बादशाह हमतन गोश होकर सुनता रहा। और जैसे ही ये कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंची, शीरीजादी ने कहा, बादशाह सलामत, बाकी कहानी मैं कल रात सुनाऊंगी। शहरयार ने चौंक कर कहा, नहीं, मुझे अभी सुनाओ। शीरीजादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर आप मुझे कल तक जिंदा रहने देंगे तो मैं बाकी कहानी आपको सुनाऊंगी। बादशाह ने दिल में सोचा कि ये लड़की काफी चालाक है और कहानी इतनी दिलचस्प थी कि वो इसे जिंदा रखने पर मजबूर हो गया। यह सिलसिला रोजाना चलता रहा। हर रात शीरीजादी एक नई कहानी सुनाती रही और इसे ऐन क्लाइमेक्स पर छोड़ देती। शहरयार हर दिन शीरीजादी को अगली रात की कहानी के इंतजार में जिंदा रहने देता। शीरीजादी की कहानियां न सिर्फ दिलचस्प होती बल्कि इनमें नसीहत, इखलास और हुकूमत के पहलू भी होते। इन कहानियों में मशहूर किस्से शामिल थे, अली बाबा और 40 चोर, सिंदबाद जहाजी की हैरत अंगेज सफर, अलाउद्दीन और जादुई चिराग, जादूगर परियां और बहादुर शहजादों की दास्तानें। शीरीजादी का असल मकसद बादशाह के दिल से औरतों के खिलाफ नफरत को खत्म करना था। इसने अपनी कहानियों के जरिए बादशाह को समझाया कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन सबको एक जैसा समझना नाइंसाफी है। 1000 रातों के बाद शीरीजादी ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मेरी कहानियां खत्म हो चुकी हैं, अब आपको फैसला करना है कि मेरा अंजाम क्या होगा। शहरयार ने हैरानी से कहा, शीरीजादी, तुमने मेरे दिल को बदल दिया है। मुझे एहसास हो चुका कि मैं गलत था। मैंने अपनी बेवकूफी में न जाने कितने बेगुनाह लड़कियों को मार दिया। तुमने मेरी जिंदगी में रोशनी भर दी। शहरयार ने शीरीजादी को अपनी मलका बना लिया और सल्तनत में ऐलान किया कि जुल्म और सितम का दौर खत्म हो चुका है। लोग खुशियां मनाने लगे और शीरीजादी की अक्लमंदी और बहादुरी के मिसाल आने लगी। यूं अलिफ लैला की ये कहानियां हमें सिखाती है कि हिकमत, दानाई और सब्र के साथ किसी को भी राह रास्त पर लाया जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अलिफ लैला की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। कल हम आपको अलिफ लैला की कहानियां सिलसिलेवार सुनाना शुरू करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और